آج ہم بات کریں گے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی جس کا شارٹ ہے EVM، اور آج کل ہر ایک اس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تو پچھلے چند ماہ سے میں بھی جو EVM پہ پروگرامز آتے ہیں ٹی وی میں ان کو دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ یہاں کے امریکن ووٹنگ کے سسٹم نظام کو بھی جانتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آج تھوڑی سی اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بارے میں بات کی جائے۔ یہ پاکستان میں اس وقت جو ہے اتنا سخت پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کے اگینسٹ کہ یہاں پر کسی طریقے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال نہ ہو۔ اس سے کیونکہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جو ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم ہے یہ اس کے ساتھ لڑائی ہے۔ ایگزسٹنگ سسٹم میں کون ہے؟ اس کے اندر سارے لائرز شامل ہیں، اس کے اندر ہمارے ججز شامل ہیں، اس میں جرنلسٹ شامل ہیں، اس کے بعد اس میں کئی انسٹیٹیوشن جیسے الیکشن کمیشن ہے یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ جتنے الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ اس سسٹم کے اندر جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں ہر ایک کے پاس پاور ہے، وہ اس پاور کو ہر سٹیپ کے اوپر مس یوز کر کے وہ اپنے الیکشن کے جو رزلٹ ہیں ان کو بدل سکتا ہے۔ تو یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں جی انڈیا میں تو پتہ نہیں 20 سال لگے ہیں اس کو ڈیولپ کرنے میں، اس کو 20 وغیرہ سال کچھ نہیں لگے ہیں، اس کو ایکچولی لوگوں کو ایکسیپٹ کرنے میں 20 سال لگے ہیں۔ اب یہ جو پہیہ ہے اس کو ایجاد کرنے میں 100 سال لگے ہیں، لیکن اب آپ کو پہیہ لگانا ہے کسی سائیکل میں تو آپ مارکیٹ سے پہیہ لے کے سائیکل میں لگا دیتے ہیں تو سائیکل چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ 100 سال کی ریسرچ تو نہیں کرتے۔ اسی طرح جو آپ کو معلوم ہے شروع کے اندر وہ چھوٹا کیلکولیٹر آتا تھا جس میں آپ پلس مائنس جمع تفریق کر سکتے تھے، اب اس کو ڈیولپ کرنے میں پتہ نہیں 10 سال لگے ہیں، 15 سال لگے ہیں، لیکن جب وہ الیکٹرانک کیلکولیٹر آیا ہے تو آپ اس کو صرف استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح جو کار ہے، کبھی آپ کو اتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں، بچے بھی چلا رہے ہیں، عورتیں بھی چلا رہے ہیں، آدمی بھی چلا رہے ہیں، کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا کہ یہ کس طرح کام کرتی ہے، اس کے پیچھے کتنا بنانے میں ٹائم لگا ہے، کتنی صدیاں لگی ہیں اس کو ڈیولپ کرنے میں؟ یہ جو آج کل کے لیول کی کاریں ہیں جن کا یہ بریکنگ سسٹم اتنا لیٹسٹ ہے کہ آپ پیر رکھیں تو کار جو ہے اپنا آرام سے رک جاتی ہے، اور ایک زمانہ تھا کہ آپ اس میں بریکیں دباتے رہیں وہ جا کے جب تک ٹکر نہیں ہوتی تھی وہ کار نہیں رکتی تھی۔ تو بہرحال اس کے اندر جو انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے کہ یہ جتنے بھی پروگرامز ہو رہے ہیں ٹی وی کے اوپر یہ خاص کر محمد مالک صاحب کر رہے ہیں، ان کے میں نے پروگرام دیکھے ہیں، ان کو زیرو آئیڈیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا۔ ایک انہوں نے فورم لگایا، اس کے اندر انہوں نے 3 لوگ بلائے، وہ جناب پیپل پارٹی کے تھے، اس کے بعد نون لیگ کا تھا، اور ایک PTI کا تھا، اور ساتھ میں جو تھے شاید وہ کیا نام شبلی صاحب ان کی طرف سے تھے، اور یہ جو ہے محمد مالک صاحب یہ اس کو ڈیمونسٹریٹ کر رہے تھے کسی ٹیکنیکل بندے کے تھرو، اور انہوں نے اس کو اتنا کنفیوز کیا ہے جان بوجھ کے، یا ان کو خود اتنا لیول ہے کہ ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے، یہ سوائے چیزوں کو کنفیوز کرنے کے، ان کو کرپٹ کرنے کے، اس کے پاس ان کے کچھ چیز نہیں ہے۔ تو وہ میں نے پروگرام دیکھا ان کا، اور مجھے شرم آئی کہ یہ اس لیول کے جرنلسٹ ہیں جن کو ایک چھوٹی چیز کی ڈیمونسٹریشن کرنی نہیں آتی ہے۔ اوکے، اس کے مقابلے میں وہ ایک عمران ریاض خان ہے لڑکا، اس نے 2 پروگرام کیے ہیں اور وہ دونوں زبردست پروگرام ہیں۔ اوکے، اس جو چیز سمجھنے والی ہے، اگر میں آپ کو یہاں سے امریکن سسٹم سے آپ کو ایک کیا نام ہے مثال دیتا ہوں، آپ نے جب ووٹ ڈالنا ہوتا ہے آپ جیسے ہی ایک کمرے، ہر چیز ایک کمرے کے اندر ہے، کوئی 2-3 کمرے نہیں ہیں، آپ کمرے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پہ ریسیپشن کا ڈیسک ہے، وہ آپ کا ID کارڈ دیکھتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کمپیوٹر سے کہ آپ یہاں رجسٹرڈ ہیں، فلوریڈا کے ریزیڈنٹ ہیں، اور آپ یہاں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ جب وہ آپ کی ID چیک کر لیتا ہے تو وہ آپ کو ایک فارم پکڑا دیتا ہے جس میں وہ سب لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر ایک تو پریزیڈنٹ کا بھی ہوتا ہے، اس کے بعد سینیٹرز کے بھی ہوتے ہیں، کانگریس مین کے بھی، اور جو لوکل کاؤنسلز ہیں ان کے بھی، وہ سارے جتنے بھی انتخابات ہوتے ہیں ان کے سب کے نام دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کاؤنٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں 7-8 لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنا ہر ایک ووٹ ڈال رہے ہیں اس کے اندر۔ آپ کو وہ ووٹ پکڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لو بھائی یہ جہاں کے کاؤنٹر کھڑا ہوا ہے، آپ اپنا ٹیک یور ٹائم اور آپ اس میں اس کو ٹک مارک کر دیں۔ تو وہ آپ فارم میں جس کو آپ نے الیکٹ کرنا ہوتا ہے اس کو وہ آپ ٹک کر دیتے ہیں،
یا اس کے اندر وہ ببل بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، سیاہی سے اس کو بھر دیتے ہیں. اس کے بعد وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ مشین لگی ہوئی ہے، آپ اس کے اندر اس کو اس طریقے سے ڈال دیں. تو وہ آپ اپنی مرضی، اب مطلب آپ خود جو ہے اس کو مشین میں ڈالتے ہیں. اس کے بعد وہ مشین وہ ریڈ کرتی ہے، اور آپ جو ہے ان کو اس کے بعد جو ریسیپشنسٹ ہے آپ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے وہ پیپر ڈال دیا ہے، وہ کہتی ہے اوکے آپ ٹھیک چلے جائیں. تو یہ سسٹم ہے سارا. وہ جو مشین ہے وہاں پہ بھی جو ہے اس کے اندر سارا وہ جتنے لوگوں کو آپ نے ووٹ ڈالا ہے وہ ریڈ کرتی ہے. اس کے بعد وہ فائنل جو ہے الیکشن کے لیے اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. وہ جو کاؤنٹر پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی پاور نہیں ہے ایکسیپٹ یہ کہ اس نے آپ کا آئی ڈی چیک کرنا ہے، اس نے آپ کو وہ فارم دینا ہے، اور آپ نے وہ خود فارم مشین میں ڈال دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ حافظ کر کے نکل جانا ہے. اب یہاں پر مسئلہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن میں 2 اسٹیپس ہیں. ایک تو اسٹیپ ہے کہ آپ جیسے کمرے میں داخل ہوں گے، آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ ان کو دینا ہے، انہوں نے وہ نادرا کے سسٹم کے تھرو چیک کرنا ہے جو کہ الیکٹرانک سسٹم ہے، اور وہ پہلے بھی تھا اور پہلے کئی سالوں سے استعمال ہو رہا تھا، جس میں آپ کو اپنا آئی ڈی کارڈ دکھانا چاہتے. تو اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے. وہاں سے آپ نکلیں گے، اب آپ اسی کمرے میں یا کسی دوسرے کمرے میں وہ مشین لگی ہوئی ہوگی، آپ نے وہ مشین کے اوپر وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کے نام لکھے ہوئے ہوں گے. آپ نے صرف اس نام کے اوپر، نام بھی کیا، وہ جو ان کا سمبل ہوتا ہے، کوئی بلہ ہے، کوئی شیر ہے، کوئی بلی ہے، کوئی بکرا ہے، کوئی ہاتھی ہے، آپ نے اس کو جا کے دبانا ہے. آپ جب اس کو دبائیں گے تو آپ کے ہاتھ میں ایک پرچی آ جائے گی جس کے اوپر اس آدمی کو جس کو آپ ووٹ ڈال رہے ہیں اس کی تصویر بنی ہوئی ہوگی. مطلب آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ جس کو آپ نے ووٹ ڈالا ہے وہ وہی ہے. اس کے بعد وہ پرچی جو ہے آپ نے اس کو جا کے باکس میں ڈال دینا ہے. اوکے، اور اس کے بعد دوسرا بندہ آئے گا وہ یہی کرے گا. اب اس کے اندر آلموسٹ یہ جو مشین ہے، دوسری مشین، اس کے اندر آپ نے کچھ نہیں کرنا. یہاں امریکن سسٹم کے اندر یہاں مشین نہیں دیتے، یہاں آپ کو فارم دے دیتے ہیں. آپ نے فارم کو بھر کے اس مشین میں ڈالنا ہوتا ہے. اوکے، تو یہاں پر جو انہوں نے سسٹم کیا ہے، یہاں کے لوگوں کی قابلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے، کیونکہ کئی لوگوں کو تو نام بھی پڑھنا نہیں آتا، تو اس لیے نام کے ساتھ یہاں انہوں نے سمبل بنا دیے ہیں. اوکے، اور فارم بھی بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے لوگ تو نہیں بھر سکتے، لیکن وہ اندھے نہیں ہیں. اوکے، تو وہ جو مشین کے اوپر وہ جس کا نام لکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ اس کا سمبل بنا ہوا ہے اس کو انہوں نے دبانا ہے، اور اس کے بعد وہ جو پرچی آئے گی اس پرچی کے اوپر اس کو جس کو آپ نے ووٹ ڈالا ہے اس کی تصویر بنی ہوئی ہوگی، اور وہ جا کے آپ نے بکسے میں ڈال دینی ہے. اوکے، اب جب الیکشن ختم ہوگا تو مشین کو کلک کرنا ہے، وہ آپ کو سب جتنے بھی امیدوار ہیں ان کو جتنے ووٹ پڑے وہ آپ اس میں سے اس کو ڈائریکٹلی اس میں سے لسٹ نکل آئے گی. جیسے یہ کمپیوٹر میں ڈالتے ہیں نا پرچی نکل آتی ہے، تو اسی طرح وہ پرچی میں رزلٹ آ جائیں گے کہ اس آدمی کو اتنے ووٹ ملے، اور وہ جو ہے الیکشن کمیشن کو رپورٹ کر دے گا. اب اگر کہیں ان کو مسئلہ آ رہا ہے تو انہوں نے جا کے کیا کرنا ہے کہ اس کو جس ڈبے میں وہ ووٹ ڈالا ہے اس کو کھول کے اس میں سے گن لیں کہ اس میں کتنے ووٹ پڑے اور یہ مشین میں کتنے ووٹ پڑے. اگر وہ دونوں برابر ہیں، صحیح ہیں، تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اس کے اندر ہیرا پھیری نہیں ہے. تو اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ مشین کے بارے میں نہیں بات کرتے، یہ ادھر ادھر کی چیزیں، وہ سب ٹیکنیکل چیزیں، جس طرح یہ ہمارے عدالتوں میں ہوتا ہے. ایک غریب کا کیس لگا ہوا ہے، انہوں نے کیس کے اوپر کبھی نہیں لڑنا وکیلوں نے، انہوں نے کوشش ان کی یہ ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے کیس کو ڈیلے کیا جائے، یا یہ کوشش ہو کہ یہ کیس کرنے والا غلط ہے یا یہ پرچہ غلط ہے. مطلب یہ ہمارا سارا کرپٹ سسٹم ہے جس کی وجہ سے یہ ساری مسئلے مسائل ہمیں درد ہو رہے ہیں. تو اب ہو کیا رہا ہے، پہلے تو عمران خان نے کہا تھا نا کہ جب میں آؤں گا تو یہ سب پولیٹیکل پارٹیز اکٹھا ہو جائیں گی. اب جو ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ اس میں اب سب جرنلسٹ آ رہے ہیں، اس میں اب اینکرز آ رہے ہیں، اب اس کے اندر لائرز آ رہے ہیں، ججز آ رہے ہیں اور تھانے دار آ رہے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک کا جو ہے نا پاور وہ ان کے ہاتھ سے نکل رہی ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا صحیح پبلک سروس. الیکشن کمیشن کا کام صرف یہ ہے کہ آپ کو مشینیں دی گئی ہیں، آپ نے مشینیں وہاں جا کے رکھنی ہیں، آپ نے جو بندہ وہاں پہ بٹھانا ہے وہ آپ کو جو ریسیپشنسٹ ہوگا وہ جو آئی ڈی وغیرہ چیک کرے گا، صرف یہ کام کرنے. تو ان کی سروس یہ ہے کہ میک شور کہ یہ چیزیں صحیح ہو جائیں. ان کو ضرورت نہیں ہے
کہ مشین کو پڑھیں کہ اس میں کیا ہے، اس کو کیسے کھولنا ہے، اس کو کہاں سے دبا کے ووٹ کو چینج کرنا ہے، وہ چیزیں کچھ نہیں ہو سکتی. اوکے، تو میرا کہنے کا مقصد ہے لوگوں سے خدا کے لیے اس نظام سے چھٹکارا حاصل کریں. یہ جو کرپشن ہے یہ ہمارے ڈی این اے میں، مطلب جو پیدا ہوتے ہیں نا بچے، وہ جو ماں باپ کی خصوصیات ہوتی ہیں ان میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. اب یہ 3 جنریشن پچھلی، اس کے اندر جو کرپشن ہے ہمارے ڈی این اے میں رس بس چکی ہے. اس لیے وہ طرفداریوں میں، کھانے پینے کے چکر کے اندر ہم نے اس ملک کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. تو میری آپ سے خاص درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس مشین کو ایکسیپٹ کر. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.